السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ زارا آپا آج آپ کے لیے ایک بہت ہی پیاری سی ویڈیو لے کے آئی ہیں، اور اس ویڈیو کا موضوع ہے سیرت طیبہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں رب العزت کا ارشاد ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ترجمہ، اور اے محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ آپ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہیں، اور اس رحمت سے تمام عالمین کو فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود رب العالمین ہے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو انہوں نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت تمام عالم کے سبھی انسانوں کے لیے عام ہے، چاہے وہ مومن ہو یا نہ ہو۔ جو شخص حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت لکھ دی، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان نہ لایا، وہ بھی پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہی کے سبب اس دنیا میں اپنی زندگی بلا خوف و خطر گزار رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ساتھیوں، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کی وضاحت طائف کے واقعہ سے بخوبی ہوتی ہے۔ طائف مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر ایک شہر ہے، جہاں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم لوگوں کو حق کے راستے پر آنے کی دعوت دینے تشریف لے گئے تھے۔ طائف کے لوگوں نے نہ صرف پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو جھٹلایا، بلکہ تکلیف اور اذیت پہنچانے کی بھی حد کر دی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ ام المومنین نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ پر کوئی دن احد سے بھی زیادہ سخت گزرا ہے؟ تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے جواب میں فرمایا، تمہاری قوم قریش کی طرف سے میں نے بہت سی مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن وہ دن جب میں نے طائف کے سردار کو توحید کی دعوت دی سب سے سخت تھا۔ اس نے میری دعوت کو رد کر دیا تھا۔ میں وہاں سے بہت رنجیدہ ہو کر واپس ہوا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے مجھ پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ میرے جوتے خون سے بھر گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور کہنے لگے، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، جو چاہے حکم دے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی، سلام کیا، یہی بات دہرائی اور کہا، اگر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم حکم دیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر ملا دوں۔ اس پر میں نے کہا کہ مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گی۔ پیارے ساتھیوں، یہ تھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید ترین اذیت دینے والے دشمنوں کے لیے رحمت اور شفقت۔ سبحان اللہ۔ اگر سارے جہانوں کے جن اور انسان مل کر بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھنا شروع کر دیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں
مگر رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا کوئی ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ترجمہ اے محبوب ہم نے آپ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جس ہستی پر اللہ تعالیٰ کی ذات درود و سلام بھیجے، جس ہستی کا ذکر اللہ رحمان و رحیم ساری آسمانی کتابوں میں کرے، اس کے متعلق لکھنا تمام جنوں اور انسانوں کے بس کی بات ہرگز نہیں۔ پیارے ساتھیوں، لفظ رحمت کے معنی ہے رحم، نرم دلی، کرم، شفاعت، عنایت، بھلائی، خوشخبری۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں سے ایک حصہ جانوروں اور انسانوں کو بھی دیا ہے۔ اس صفت کی وجہ سے جانور اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی وہ تو رحمت للعالمین ہے، کل جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ درود پاک پڑھیے، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ میرے چینل کو مزید بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی رائے ہے تو پلیز مجھے اس سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، ذرا آپا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔